السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے۔ حضرات ذیوقار، دنیا میں رب نے جس کو بھی دل دیا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی دوست یا یار ضرور رکھتا ہے۔ ساری دنیا کے دل جس دل کے ساتھ دھڑکیں، سید الکونین یتیم مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارانے میں، دوستانے میں، محبت اور پیار میں، سفر و حضر میں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن صدیق کا کوئی رتبہ پا نہ سکا۔ وجہ کیا ہے کہ جسے عرش بری نے اپنے محبوب کے لیے بطور یار خاص چنا، جسے لوح محفوظ نے لکھا، جسے جبریل امین نے بیان کیا، اور پہلے دن سے لے کے وحی کے پہلے حصے سے آخری دم تلک قدم با قدم جس نے ساتھ نبھائے، لوگ اس سے پریشان کیوں ہیں؟ یہی سوال اور اسی کے انشاءاللہ آج کی مجلس میں جواب ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے دائیں بائیں کوئی اضافی بات کرنی چاہیے، وقت بھی نہیں ہے، اور سیرت صدیقی کو میں نے کوزے میں بند کرنے کی اللہ سے دعا بھی کی ہے، مالک مدد فرمانے والا ہے۔ آج 1443 ہے اور 11 عربی تاریخ کیا ہے؟ مہینہ کیڑا ہے؟ چلو شکر ہے، پتہ تے ہے نا۔ یہ جمادہ الثانیہ ہے، 11 تاریخ ہے۔ 23 کو یہ ہستی آج سے 1433 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں میں کوئی پل ایسا نہیں کہ جب صدیق میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات یہاں تک آتی ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبوب آپ نے اب مکے میں نہیں رہنا، ساتھ کسے لیا جائے؟ آسمان سے فیصلہ ہوا کہ محبوب آپ نے اپنے یار کے گھر چل کے جانا ہے۔ گئے، پوری دنیا ایک طرف، لیکن رازدان نبوت کا اگر شرف ملا ہے تو صدیق اکبر کو ملا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔
دنیا کی ہر چیز یار کے لیے چھوڑ کے، مال، کاروبار، دولت، اپنی عزت، آبرو، بیوی، بچے، کہنا بڑا آسان ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ مکہ دکھائے اور پھر غار ثور دکھائے، مدینہ شمال میں ہے، غار ثور جنوب میں، بالکل برعکس۔ غار ثور پہ آج بھی جا کے اگر میں اس سے سوال کروں تو پہاڑ اپنی زبان مقال سے تو بول نہیں سکتا، زبان حال سے ایک ایک پتھر کہتا ہے کہ یہاں صدیق آئے تھے، صدیق آئے تھے۔ جائیے سورۃ التوبہ کو چھیڑیے، آیت نمبر 40 کو پڑھیے، قرآن گواہی دیتا ہے۔ غار میں اجاڑ تھی، پوری دنیا میں سے اگر رب نے چن کے غار کا یار بنایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو وہ صدیق اکبر تھے۔ یہ شانیں ہیں، میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں، حضرات روایات ضعیف ہو سکتی ہیں، کتاب اللہ کی آیت نہیں۔ اگر آپ سے مدد نہیں ہوئی، تمہارے رب نے مدد کر کے دکھائی اور ایسے ایسے لشکر اتارے۔ یہ غار ثور کا سفر مدینے کی طرف، اللہ کبھی موقع دے تو اپنی گاڑی چھوڑ کے نا پیدل مکے سے مدینے موٹر وے کے ساتھ ساتھ نیچے چلنا 420 کلومیٹر کا طریق الہجرہ ہے۔ پہاڑ بھی، غاریں بھی، صحرا بھی، درخت بھی، نوکدار نوکیلے پتھر بھی، اور آسان نہیں ہے۔ سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہے۔ مرید کے میں کسی اشتہاری کے ساتھ 2 دن گاڑی میں بیٹھ کے سفر تو کر۔ لاہور سے ایک دوست کہنے لگے کہ میں تواڈے نال سفر کرنا، میں کیا آ جاؤں۔ پہلی رات کا پہلا حصہ ایک جگہ جا کے سڑک مک گئی، اگے ٹیوبل، 4 چفیرے کوئی حساب نہ لگے، بدو ملی دا کوئی علاقہ سی۔ فون کر کے گھر کہندے بھائی میری نا انشورنس کروا دو، میرا کوئی پتہ نہیں جا۔ میں اپنوں سے آج مخاطب نہیں ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے آغاز اسی شعر سے کیا ہے، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ صرف اتنی جرت کر جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ، اور اس وقت کا ایک اونٹ آج کے ایک کنکڑ طیارے سے مہنگا تھا، وہ ریٹ لگا ہو اور ساتھ چل رہے ہوں، نبھا رہے ہوں۔ حضرات 420 کلومیٹر کا ایک ایک چپا گواہی دے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے گزرے تھے، یار سفر تھے۔ قبا پہنچے، قبا میں ساتھ، مدینے تک گئے، مدینے میں ساتھ، 10 سالہ زندگی کا ایک ایک پل ساتھ۔ خیر گزر گیا، میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا، کیا خریدا، کیا بانٹا، مال کیسے دیا، کیسے لگایا، جمع پونجی وقف کر دی، یار پہ جان نثار کر دی، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن پہلے میرے ساتھ ذرا آئیے، محبوب جب زندہ تھے تو آخری 17 نمازیں آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی پڑھ ہی نہیں سکے، مسجد میں آنا تو دور، پڑھ ہی نہیں سکے، آپ پہ غشی کا عالم تھا۔ اور آپ نے جو اعلان کیا تھا، معاملہ صرف فدق کا نہیں ہے، معاملہ صرف وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، پیچھے لمبے
याराने हैं, दोस्ताने हैं, शरफ है, रुतबा है, एजाज है। तो मैं तो जब भी सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ता हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मुझे सिर्फ इतना ही टुकड़ा याद आता है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह जलने वाले को जलने दे। बड़ा खूबसूरत जुमला किसी ने लिखा होता है ट्रकों के अगे बिलखुसूस, जलने वाले दा मुंह काला। क्या होगा? मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे हसद की इस आग से दुनिया में भी बचा ले, आखिरत में भी बचा ले। लोहा गर्म करूंगा इंशाअल्लाह, चोट बिला वजह की नहीं, सान पे रख के वो दूंगा कि कुछ मुफीद बने, तेरा भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, तेरी दुनिया, तेरी आखिरत, तेरी उकबा, तेरा ईमान, तेरा अकीदा कुछ समझे। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आज सिद्दीक को सुन, आज मैं सिर्फ लफाजी अल्फाज के किलाबे जमीन और आसमान के नहीं मिलाना चाहता, मैं हकायक रखना चाहता हूं कि इस आदमी में क्वालिटीज क्या थी, खूबियां क्या थी, शान क्या थी, वैल्यू क्या है। यार ऐसे नहीं चुने जाते। आप क्या समझते हैं मुस्तफा को रब ने चुना, और मुस्तफा ने जिसे चुना, क्या ख्याल है? एक ही पूछा जो जिन्हों के 3-4 विआह होण भी विआह वाले करन वाले सफर च नाल किनू खड़ देन, ये राज किते उन्होंने पूछा जे। 5-6 यार बेली होण ते बाकियां तो चुप करके उन्होंने साइड ते करके एक नू लैके किदां जांदे ने। हजरात जब लेके निकले हैं तो जान की बाजी थी। 12 बड़े कबीलों की तलवारें और सरदार तेज धार जहर में बुझाई हुई हमले और अटैक के लिए तैयार। खैर जिंदगी गुजर गई, 13 साल वो, 10 साल ये। आज हुआ क्या है, मेरे महबूब बीमारी की आखिरी इंतहा पे है और फैसला किया कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास। ये मगरिब है, आपने आखिरी नमाज पढ़ाई है, वल मुरसलात की तिलावत की है, उम्मे ऐमन ने सुना है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आज बड़े सारी दुनिया खड़ी हो गई, अबू बकर बड़ा नरम मिजाज है, मुसल्ले पे खड़ा कैसे होगा। जो आका ने कहा दिल की तख्तियों पे लिख सकते हो तो लिखो, और आज इस मुसल्ले से रोक सकते हो तो रोको। रोकने वालों ने रोका, टोकने वालों ने टोका, और मेरे मुस्तफा ने जो कहा कमाल कहा। कहा आ जाओ मुसल्ले पे। 17 नमाजें गिन लीजिए, ईशा की, फजर की, फिर अगली 5, फिर 5, यूं करते हुए 17 नमाज़े 12 रबीउल अव्वल तलक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज तलक। याद होगा कि आप आके साथ बैठे, सिद्दीक अकबर साथ रहे। सिद्दीक मेरे महबूब की इक्तिदा और कौम सिद्दीक की इक्तिदा में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ती रही। ये थी जिंदगी। मुकाम सुन चले गए हैं कुबा के करीब, मदीने में कोहराम मच गया है, आका फौत हो गए हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने तलवार निकाली है, मस्जिद नबवी में आए हैं, ऐलान कर दिया कि जिसने ये कहा कि महबूब फौत हो गए हैं बचेगा नहीं वो। ये जुमला मत बोलना, आप हक हैं और हक खत्म हो जाए, हो नहीं सकता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगा, क्वालिटी देखिए। फिर वो एक शख्स हजारों में नुमाया क्यों है, घोड़े की पीठ पे चढ़े मदीने में आए, महबूब के हुजरे में बेटी से इजाजत लेके अंदर गए। मेरे महबूब के चेहरे से कपड़ा उठाया और तारीखी जुमला बोला, तिब्ता हय्यम व मय्यिता। मेरे महबूब जैसे आपकी जिंदगी पाकीज़ा थी, आपकी मौत भी पाकीज़ा। यार ने यार की पेशानी पे बोसा लिया,
बेटी के सर पे हाथ रखा, मस्जिद नबवी में आए। अल्लाह ने पूरी दुनिया में, जाइए चेक कीजिए, सिर्फ अहनाफ को देख लीजिए, देवबंदी मकतबा फिक्र को देख लीजिए, बेचारे कब से कोशिश कर रहे हैं कि हयाती ममाती का मसला हल कर ले, नहीं हो रहा। मस्जिदें अलग बन गई हैं, एक दूसरे पे फतवे भी हैं। ये नहीं कि वो कोशिश नहीं करते मिलने की, कोशिश करते हैं कि कहीं मसला हल हो जाए, इख्तिलाफी ना रहे। दोनों तरफ से दलाइल, दोनों तरफ से खुतबा, दोनों तरफ से मुनाजिर, एक पल में मसला हल करवाया रब ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे। सिद्दीक अकबर खुतबा दिया मुख्तसरन, लोगों सुनो, जो रब की इबादत करता है उसका माबूद जिंदा है, हय्युल ला यमूत। और जो महबूब को माबूद समझ के इबादत करता था तो उसका माबूद मैं ऐलान करता हूं फौत हो गया। और जब पढ़ी ना आयत इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिरी, गशी खाई, जमीन पे गिरे और इस हकीकत को मान लिया पूरे मेरे महबूब के असहाब ने, बिल इत्तेफाक के महबूब इस दुनिया से चले गए। ये पहला इजमा है और फैसला कुरान से कर रहे हैं सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी प्रॉब्लम बनी जनाजे, तजहीज, तकफीन और महबूब की रहलत के बाद वो खिलाफत, उसमें भी कौम दो हिस्से हो गई है। बुजुर्गों को जो कोई मसला है तो सीट खाली है, इत्थे भेज दो, लेकिन हुण बोलना नहीं। मसला जो था उम्मत में ये आया, इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खलीफा होना चाहिए। खलीफा कौन बने? मक्के से आए हुए मुहाजिर, मदीने में जमीनें नहीं है, जगह नहीं है, मोहल्ले नहीं है, ये इलाके उनके नहीं है, लोकल आदमी, मुकामी आदमी, रिश्तेदार भी, अजीज भी, बिरादरी भी, कबीले भी, अंसार भी, ताकत भी, कुव्वत भी, पैसा भी, सियासी तौर पे मजबूत हैं। लिहाजा इन्हीं में से किसी को लीडर चुना जाए ताकि कल को कोई मसाइल हों तो ये अपनों को समझते हैं। बड़ी एक माकूल बात थी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जहां दुनिया चुप होती है कि अमीर का फैसला पैगंबरे कायनात ने कुरैश में से किया है। कुर्बान जाऊं आसमान वाले पे कि अंसार के दिल भी नरम, मुहाजिरीन के भी नरम। प्रॉब्लम असल में सिर्फ फदक की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ये बना क्या, हम तो लड़ाना चाहते थे, लड़ते हुए देखना चाहते थे। हाथ सिद्दीक का है, बैयत पूरी उम्मत की है। अल्हम्दुलिल्लाह सकीफा बनी साइदा आज भी गवाह है कि सिद्दीक आए थे। आगे बढ़िए। तीसरा मसला इख्तिलाफ में कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफन कहां किया जाए। ये ऐसा ओहदा था, ऐसा एजाज था कि जिस पे पूरी दुनिया भी वारी जा सकती थी। आपने देखा है हमारे यहाँ कोई साथी 30-40 साल पहले कोई गांव छोड़ के इधर मुरीद के लाहौर आ गया हो, फौत हो तो पीछे वाले आ जाते हैं, भाजी इन्हू दफनाओ पेंडी। अगरचे उसके बीवी बच्चे यहां होते हैं, वहां जाके कोई बहन भाई वाकई बने या ना बने, लेकिन माहौल जज्बाती होता है कि डेड बॉडी हमने लेके जानी है। मदीने में भी फौत हो तो मैंने देखा है लोग कहते हैं नहीं जी लेके आओ, लेके आओ। ये शरफ सबको नहीं मिलता जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह और उनके अब्बू को मिला है। खैर, अंसार कह रहे थे कि हमारा रकबा, और हर अंसारी कह रहा था मेरी जगह में, मेरे घर में, मेरे प्लाट में, मेरे हिस्से में। फैसला हदीस से किया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मैंने अपने महबूब से सुना था कि पैगंबर जहां फौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं।
میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ حضرات فیصلے ہوئے، میرے محبوب کی تدفین کہاں ہے؟ جنت سے اتارے ہوئے روضۃ من ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے میں جسے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ معاملہ بھائی فدق کا ہوتا نا، معاملہ فدق کا ہوتا، وراثت کا ہوتا، تو صدیق اکبر کی اپنی بیٹی میرے محبوب کی اہلیہ تھی، حصہ بنتا تھا لیتے، حصہ بنتا تھا لیتے۔ یار عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی بیوہ ہوئی ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حصہ بنتا تھا ان کو دلواتے۔ اور لوگوں میں کچھ کہنے لگا ہوں، دل رکھنے والے کبھی سوچنا تیرا داماد فوت ہو، داماد فوت، کبھی اپنی بیٹی کے سامنے اس کے بیڈ روم میں دفنا کے تو دیکھنا، تیرے اندر اتنی جرت ہو تو کر، حوصلے دیکھ۔ قبرستان میں بھیجا جائے گا، بقیع قریب تھا، کہا جا سکتا تھا کہ چلیں یار زندہ تھے تو تھے، بیٹی نے رہنا ہے، جگہ ہے، قبر کو سامنے دیکھ کے روتی رہے گی، بلکتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ چلیں مسجد نبوی کے قریب جگہ ہے، قبضہ بیٹی کا رہے گا۔ لوگوں صدیق نے یاری نبھائی ہے، حدیث کو سامنے رکھا ہے، بیٹی کو نہیں رکھا۔ اگر کبھی صدیق برا لگے نا تو مرنا تو سب نہیں ہے، اللہ نہ کرے تیرا کبھی داماد مرے تو بیٹی کے بیڈ روم میں اس کو کبھی تدفین کروا کے دیکھ۔ یہ جرتیں، یہ بہادریاں، یہ دلیریاں اگر رب نے دی ہیں تو صدیق کو دی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ہوا، آگے بڑھیے، محبوب کی تدفین ہو گئی ہے، لشکر اسامہ واپس آ گیا تھا جسے محبوب نے روانہ کیا تھا۔ صدیق اکبر نے پہلا فیصلہ 11 ہجری میں لیا، ٹھیک 1 ماہ بعد شورا بلائی، لوگ بیٹھے، لشکر اسامہ تیار ہو جائے، روانہ ہونا ہے، جانا ہے۔ بڑے بڑے داخلی امور کے ماہرین اور خارجی امور کے ماہرین، ان سب نے مشورہ دیا کہ صدیق یہ فیصلہ نہ لے، قومیں بگڑ گئی ہیں، ارتداد کا فتنہ زور پکڑ رہا ہے، مانعین زکوٰۃ عروج پہ ہیں، باہر سے حملے اور اٹیک کا خدشہ ہے، مدینے کی ریاست مدینہ کو اندر سے اس اسٹیٹ کو کمزور نہ کیا جائے، ہمیں سپاہیوں کی ضرورت، فوج کی ضرورت، مجاہدین کی ضرورت، ہم یہاں مضبوط ہوں گے تو پھر باقی جگہ ہو سکیں گے۔ جو جواب دیا تھا یہ ہے وہ صدیق جس کے اس جواب کو سن کے دنیا پہ لرزہ طاری ہے، دنیا کفر پہ صدیق کر کے گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان دیا، کہا سنو، زمین کے سارے درندے جنگلوں سے نکل کے مدینے کا رخ کر لیں، ایک ایک مدینے کے باسی کی ہڈیاں توڑ دیں، گوشت ٹکڑے بوٹیاں کھا جائیں، آسمان کے پرندے اتریں، گوشت نوچ کے لے جائیں۔ جو فیصلہ میرے پیغمبر نے کیا تھا صدیق اسے بدلنے والا نہیں ہے، صدیق اسے بدلنے والا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہ پہلا جرت مندانہ فیصلہ تھا، بڑے بڑے نرم سخت تو دیکھے لیکن ایسے نہیں دیکھا، جو سخت تھے جناب عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نرم دکھ رہے ہیں، اور صدیق جو ہے وہ پوری طاقت اور توانائی اور ایمانی قوت سے ویسے فیصلہ لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں، لشکر روانہ ہوگا۔ یہ لشکر روانہ ہوا، یہ رومیوں سے لڑا، بدلے لیے اور علاقے فتح کیے۔ اس کے ساتھ ایک خطبہ یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اس خطبہ غیرت نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔
کہا سنو جو تم میں کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ کمزور کو جب تک حق نہ دلوا دوں طاقتور سے، اور طاقتور سے چھین کے جب تک غریب کو پہنچا نہ دوں، میں نہیں بیٹھنے والا۔ اور مدت خلافت ذرا گن لینا، غالباً 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے، 12 ربیع الاول سے لے کے جمادہ ثانیہ 13 ہجری تلک، اتنے میں تو بندہ سنبھلنے میں لگا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھی نہیں ہماری تبدیلی؟ سنبھلتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ابھی بھی مسئلے ہیں، لیکن ایک بھی دن صدیق آرام سے نہیں بیٹھا۔ فدق صرف شلٹر ہے، نیچے مسائل اور ہیں۔ میں اختصار سے باقی ٹائم میں ذرا گنوانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ احباب اس نقطے تک پہنچیں کہ پرابلم صرف فدق کی نہیں تھی، صدیق تیرے دشمن جلتے کیوں ہیں؟ تیرے نام پہ اتنی گالیاں کیوں ہیں؟ اتنے مسائل کس لیے ہیں؟ اور آزمائش بنی تو کیا بنی؟ یہ جو لشکر تھا نا جنگ موتا کا انتقام لے کے، یہ ایک بہت بڑا پہلو تھا۔ پہلے جتنے میں نے گنوائے ہیں ان کو سائیڈ پہ کریں۔ اس کام کے اوپر رومی مر گئے تھے اور آج تک ان کو تاریخ میں صدیق نہیں بھولا۔ روم کے علاقے میں، یورپ کے علاقے میں، ہسپانیہ کے علاقے میں، شام کے بلاد میں جائیے، ایک ایک چپا بتاتا ہے کہ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اس کے بعد مرتدین نے سر اٹھایا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی۔ جو 1.25 لاکھ صحابہ تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے کہ صرف 4 رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن آخری صورت جو اتری ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آنے والے لوگ جیسے جلدی جلدی میں آئے، دیکھا محبوب فوت ہو گئے ہیں تو پلٹنے لگے۔ جو پلٹنے لگے تو میں ملاقات کرواتا ہوں، ان قبیلوں سے ملیے، تاریخ اٹھائیے۔ جناب 11 ہجری میں مرتدین کے خلاف صدیق اکبر نے علم جہاد بلند کیا۔ طے کے قبیلے سے ملیے، طے کا قبیلہ گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بنی اسد سے ملیے، بتاتے ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ حوازن سے ملیے، جنگجو قوم، مگر بتاتے ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ بنو اسد سے ملیے، بنو سلیم سے ملیے، بنو زیبان سے ملیے، اور اسی طرح یہ بنو اسد کے بعد بنو امیس سے ملیے۔ یہ سارے قبیلے بتائیں گے کہ صدیق آئے تھے۔ آئے میں جگہ بھی گنوا دوں، ابرک سے پوچھئے، ذوالقصہ سے پوچھئے، یمامہ سے پوچھئے، یمن کے علاقے، یہ سب کے سب گواہ ہیں کہ صدیق آئے تھے۔ اور کیسے آئے؟ 11 کمانڈر، 11 دستے، 11 لشکر، اور تاریخ کے سینے پہ رقم کر کے چلے گئے کہ صدیق آئے تھے۔ ذرا کمانڈروں کے نام بھی سن لیجئے۔ ایسے ہی نہیں دنیا ان کے خلاف گالی دیتی۔ میں سوچتا تھا صدیق تیرا جرم کیا ہے؟ چارج شیٹ کیوں لگی ہے تجھ پہ؟ جواب آیا، دنیا آج تک ابھی تلک نہ عراق بھولا، نہ ایران بھولا، نہ روم بھولا، نہ شام بھولا۔ سیدنا خالد ابن ولید جیسا کمانڈر چنا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات دوسرے نمبر پہ اکرمہ بن ابی جہل جیسی ہستی رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل ابن حسنہ جیسا کمانڈر، مہاجر بن ابی امیہ جیسا کمانڈر، حذیفہ بن محسن جیسا کمانڈر، ارفجہ جیسا کمانڈر، لوگو سوید ابن مکرن جیسا کمانڈر، علا ابن حضرمی جیسا کمانڈر، اور طریفہ ابن حاجر، عمر ابن العاص، اور 11ویں کمانڈر خالد ابن سعید رضی اللہ عنہم جمیعہ۔ جائیے جب سیرت صدیق پڑھیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی باتیں تو سنتے رہتے ہیں، تاریخ پڑھنے سے، حقائق پڑھنے سے، گہرائی میں جانے سے اور ورق کھنگالنے سے غافل ہیں۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، انہوں نے خون سے رقم کیا۔ 11 کمانڈروں کی شجاعت، سیدنا نعمان ابن مکرن اور ان کے ساتھیوں کی والہانہ شہادت تاریخ اسلامی کو بھولی نہیں کہ صدیق آئے تھے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات میں اختصار کروں، منکرین زکوٰۃ کی طرف بڑی نہیں 11 کمانڈروں کو لیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز ساتھ پڑھتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب وہ آپ میں خوبی نہیں ہے لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میں نے پتہ کیا کہ لوگ میرے صدیق کو برا کیوں کہتے ہیں، جن سے ٹیکس لینا حکومت، وہ حکومت ان کو بری تو لگتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ گالی تو جاتی ہے، 2 نمبر رستہ تو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ میں نے چیک کیا آج بھی کہ اس دور کے لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے سنو میرے محبوب کے دور میں جو بکری زکوٰۃ میں دیتے تھے اس کے گلے کی رسی بھی روکو گے تو صدیق لڑے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا بولی جو کلمہ پڑھنے والے آپ ان سے لڑیں گے؟ کہا ہاں 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 صدیق لڑے گا۔ میرے پیغمبر پہ شریعت اتری اور آج اٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں، تو پتہ چلا جو کل زکوٰۃ کے منکر تھے وہ آج بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ ہمارے کھاتے سے نہ کاٹی جائے۔ لیکن چلیں اللہ سمجھ دے میں ملواتا ہوں صدیق سے۔ حضرات کئی علاقوں کے سرداروں نے اور نامی گرامی قبائل نے فریضہ زکوٰۃ کا جب انکار کیا ہے اور اس کے بعد جو مسائل بنے، آپ نے جا کے بتایا کہ صدیق آیا تھا، رہتی دنیا تک مالک ابن نویرہ تمیمی کا قتل دنیا کو معلوم ہے اور انہیں علم ہے کہ صدیق آیا تھا، صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہی اختصار کر کے ساتھ کچھ اور ملوانا چاہتا ہوں۔ منکرین نبوت، ختم نبوت اور مدعیان نبوت، ذرا تھوڑی ان سے بھی ملاقات کروا دوں۔ ان کو بھی صدیق بڑا چبھتا ہے، ان کو بھی چبھتا ہے۔ کیوں چبھتا ہے؟ ایک عورت ہے سجاح، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس نے نا کچھ عرصہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میرا نام لا ہے، میرا نام لا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے علاقے میں وہ کیا ہے امام مہدی بننے کے چکر میں اپنا نام ویسا رکھ لیتے ہیں، جو نشانیاں حدیث میں آئی ہیں ویسی نشانیاں ڈھونڈ کے کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا، اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اس نے کہا میرا نام لا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمان پہنچے، ہاں بھی کیا؟ کہنے لگی تو اڈے نبی نے کیا سی، وہ بھی ہمارے پیغمبر کیا کہہ کے گئے تھے، پڑھو حدیث، پڑھی کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، تمہارے پیغمبر خود کے کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا وہ لا ہوگا، تو میں لا ہوں۔ پھر صدیق اکبر نے پھر ایہو جہا لایا، لا دا جدو چاڑیا نا پانجا تے ماشاءاللہ لشکر صدیق کی یلغار ہوئی، ساتھ اس عورت کے بڑے سارے لوگ ملے، دعوی نبوت کیا۔ لیکن جب یلغار صدیق ہوئی اور پتا چلا کہ صدیق آ گیا ہے، بھاگی اور فرار ہوئی تو یمن ال ٹر گئی، پھر لبی نہیں۔ صدیق دنیا ایسے نہیں، تو زندہ تھا تو دنیا کانپتی تھی، تو آج یہاں نہیں بھی ہے تو وہ مجلس نہیں ہے جس میں تیرا نام نہ لیا جائے۔ حضرات طلیحہ ابن خویلد الاسدی آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، چشمہ فراخہ آج بھی گواہ ہے، شدید جنگ گواہ ہے، اور طلیحہ کے لشکر کی شکست فاس، شام کی طرف فرار، پھر توبہ اور رجوع کے بعد قبول اسلام۔ سب کو یاد ہے کہ صدیق آئے تھے، معاملہ اکیلے فدق کا نہیں، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ مسیلمہ کذاب میرے محبوب کے ہوتے بھی آیا، دعوی نبوت کیا، تھوڑے جراثیم ہے ایسا، لیکن دیکھا دا نہیں چلے گئے تھے۔ آپ زندہ ہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آیا اور اس نے اپنے ساتھ ہزاروں کا لشکر ملایا، 70,000 سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑے، دعوی نبوت کیا، میدان میں اترا۔ میں راضی جاؤں تیرے پہ صدیق،
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम मदीने में चुप हो के कमज़ोर नरम दिल समझ के लोग कहते थे बैठा नहीं है। 3 कमांडर रवाना कर दिए, जनाब इकरमा को रवाना किया, सैयदना शरहबील इब्न हसना को रवाना किया, जनाब खालिद इब्न वलीद को रवाना किया। और जब ये कहर बन के टूटे ना मुसैलमा कज़्ज़ाब पे, 21,000 मुनकरीन नबूवत की गर्दनें उड़ा के फैसला किया कि जो खत्म नबूवत का इनकारी है, फैसला गुफ्तार से नहीं तलवार की तेज धार से किया जाएगा। और मुकाबले में 70 हाफिज और कारियों की कुर्बानियां और शहादतें भी पेश की और 1200 सहाबा भी इस अकीदे पे कुर्बान करवाए और रहती दुनिया को पता चला। इसके बाद अभी ये काम रुका नहीं कि असवद अल अनसी उठा, इसने कहा मैं भी नबी, नबूवत का दावा। सिद्दीक जाग रहा है, रियासत मदीना जाग रही है और नजरें पूरी तेज हैं। इसने यमन में बैयत आमली है, आमले नजरान पे हमला किया है, अमर इब्न हाज़िम को जो है जला वतन कर दिया है, सनआ पे हमला किया और आमिल जो है शहर इब्न बाज़ान को कत्ल कर दिया। मेरे सिद्दीक ने कमांडर सैयदना अला इब्न हज़रमी की क़ियादत में लश्कर जर्रार का एक्शन लिया, असवद अल अनसी को वासल जहन्नम किया, यमन के मकबूजा इलाके छुड़वाए, फतेह बहरैन हुई, फतेह उम्मान हुई और ये फतह दर फतह आज भी तारीख के सफ़हात पे लिखी है कि सिद्दीक आया था, सिद्दीक आया था। फिर आगे बढ़िए, मैं मुलाकात करवाता हूं, थोड़े इलाके दिखा दूं। ये तिहामा का चप्पा चप्पा कहता है सिद्दीक आया था, हिजाज बोलता है सिद्दीक आया था, नजद कहता है सिद्दीक आया था, यमन बोलता है सिद्दीक आया था, उरूज कहते हैं, पट्टियां कहती हैं सिद्दीक आए थे, बहरैन कहता है सिद्दीक आए थे, उम्मान बोला है सिद्दीक आए थे, शाम भी बोला सिद्दीक आए थे, इराक और सरजमीन ईरान भी नहीं भूली, सिद्दीक आए थे। मैं मिलवाता हूं जरा, थोड़ा मेरे साथ रहिए। मशरक इराक और ईरान के अंदर 2 कमांडर भेजे, 2 कमांडर, सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ एक और कमांडर, मैं आगे चल के जरा मुलाकात करवाता हूं। ये इनको 18,000 का लश्कर दिया सिद्दीक ने, कहा कि ये जो पीछे बैठ के साजिशें कर रहे हैं ना, इराक में, ईरान में, रूमी, इनसे मिले हुए अरबी कबाइल, आओ तुम्हें खबर देते हैं कि सिद्दीक जालिम का साथ नहीं देता, मजलूम के साथ खड़ा है। और जब रवाना किया, इराक के इलाके हीरा फतह किए, अल जजीरा को फतह किया, ईरान में दाखिल हुए, फरात के मगरबी किनारे में सिद्दीक के लश्कर चले, 15 मार के लगातार, तारीख को याद है। आप भूल गए हैं, वो नहीं भूले, आप भूल गए हैं, वो नहीं भूले। आप पूछते हो ना यार सिद्दीक दा जुर्म की ये वाकया ते 63 च होंडिया, 61 च होंडिया ते ए 1900 साल पहले दे मुआमले ते जिदा इतने अशरे पहले फौत हो जाने वाला, इस दुनिया से जाने वाला, गाली सिद्दीक को क्यों मिलती है कि ये जितना बीज था ये सिद्दीक का बोया हुआ, कदम रखे हुए, सीने तलक पहुंचे हुए। आइए मुलाकात करवाऊं, ये ईरानी, मजूसी, सासानी, किल्दानी, इन लोगों को शिकस्त कहां हुई है। सबसे पहले मारका अल्लैस में, ये 25 सफर 12 हिजरी को होता है। 3 दिन बाद सारी ताकतें इकट्ठी होके अमगेशिया में दाखिल होती हैं। सिद्दीक का लश्कर वहां पहुंचता है 28 सफर 12 हिजरी को। फिर मारका वलजा होता है, अल्लाह ताला फतह से नवाजते हैं और वलजा को पता चलता है कि सिद्दीक आया है। फिर मारका हीरा है, मुंह जोर सासानियों पर रब ने सिद्दीक को फतह दी है। फिर फतह मदाइन है, अल्लाह ने फतह दी है। फिर सिद्दीक के लश्कर फतेह अंबार लेते हैं, फिर ऐनुत तमर में जाते हैं, फिर दौमतुल जंदल में पहुंचते हैं, फिर जो है वो हुसैद में जाते हैं, फिर खनाफिस में पहुंचते हैं। 11वीं जगह मुसैयक के इलाके में, ईरान के अंदर जो है फराज में, फिर जजीरा में, फिर सुनई में, और 15वां मारका जुमैल में लड़के इन सासानियों को, किल्दानियों को, ईरानियों को, मजूसियों को, मेरे महबूब के दुश्मनों को, इस्लाम के बागियों को वहाँ जा कर के अलम जिहाद गाड़ के रियासत मदीना की खबर देते हैं कि सिद्दीक आया है। आप भूल गए, वो नहीं भूले। मामला सिर्फ फदक का नहीं है,
میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ادھر جو روانہ کیے تھا نا لشکر اسامہ، اس طرف ایک کمانڈر گئے ہوئے تھے شام کی طرف، خالد ابن سعید، رومیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، صدیق اکبر سوئے ہوئے نہیں تھے، میرا صدیق جاگ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط لکھا، روانہ کیا، کہا خالد 18,000 میں سے 9,000 کا لشکر لے اور روانہ ہو جا، پہنچ روم، پہنچ شام کی طرف۔ حضرات کہہ دینا بڑا آسان ہے، فلائٹ نہیں تھی، طیارے نہیں تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، یہ جو گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہو نا، فخر کر رہے ہو، وہ نہیں تھے، پیدل کاروان تھے، کوئی تھوڑے بہت گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، صحرائی جو ہے وہ رستے تھے۔ خیر پہنچتے ہیں یہاں پہ 9,000 جناب کمانڈر اس وقت جن کو پیچھے کھڑا کیا ہے وہ مثنى ابن حارثہ شیبانی ہیں، ان کو یہاں ایران میں چھوڑا ہے، اور یہ 9,000 کا لشکر ربیع الاول 13 ہجری میں 10,000 ایرانی فوجیوں کو بدترین شکست دی، بابل کو فتح کیا، اور بابل گواہ ہے کہ صدیق تو آیا تھا، بابل گواہ ہے۔ ادھر چلتے ہیں، لشکر جو اکٹھے ہوئے ہیں مقام بلقا پہ جب شکست ہوئی رومیوں سے، جناب خالد ابن سعید کو پیچھے سے کمک روانہ کی، یہ کمانڈر یزید بن ابی سفیان ہیں، 7,000 صحابہ مجاہدین کا لشکر ذی الحجہ 12 ہجری کو رومیوں کو شکست دیتا ہے، پھر شرابیل حسنہ ان کے ہمراہ 7,000 مجاہدین یہ سرزمین اردن میں داخل ہو جاتے ہیں، جناب عمر ابن العاص کے ساتھ 3,000 فلسطین میں داخل ہو جاتے ہیں یہ لشکر صدیق، ابو عبیدہ ابن الجراح کے ساتھ 7,000 کا لشکر جو ہے یہ ہمس میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ چاروں کمانڈر، ان پہ ابو عبیدہ ابن الجراح کی کمانڈ اور قیادت ہے، اور ادھر سے جناب خالد ابن ولید 9,000 کا لشکر لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور یوں مقام اجنادین کے اوپر رومی 1,00,000 کا لشکر لے کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ذرا گنتی گن لیجئے گا، 3 کمانڈروں کے ساتھ 7,000 21، ایک کمانڈر کے ساتھ 3,000 24,000، 9,000 جناب سیدنا خالد ابن ولید کے ساتھ 33,000 کا یہ لشکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اجنادین میں کھڑا ہے، سامنے 1,00,000 فخر اور اکڑ کے مارے ہوئے رومی کھڑے ہیں۔ کہا تمہارا کمانڈر کون ہے؟ جناب خالد ابن ولید آگے بڑھے، میں ہوں۔ کہا بات کرو۔ مذاق کیا جیسے ہر دور میں مسلمانوں سے مذاق ہوتا ہے، ساڈے بھی جدو بزرگ باہر جاندے نے تے اگلے کہندے یار تواڈے علاقے چ غربت بڑی ہے، چودھری دس کی لینا ہی، کنا کرزہ چاہیے، تینوں خوش کر دینے جا موج کر 5 سال کھائی، موقع نہیں۔ جو ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں، واپسی پہ آ کے کمال کی تقریر کی جاتی ہے، آ کے خالد بن ولید بھی کر سکتے تھے لیکن ایسے نہیں ہوا۔ کہنے لگے یار رومی اندے بارے سنیا سی پر بندہ تو واقعی سیاڑا ہے، صحیح کہا ہے تو نے کہ جزیرے میں بھوک ہے، جزیرے میں پیاس ہے، ہاں ہاں بھوک دی گل تے پھر کران گے، پہلے سوپ تو پلانا تھوڑا جا، ٹھنڈے علاقے دا رہن والا ہے۔ نحن قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں جب پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں خون پیتے۔ میڈیا وار میں بڑے بڑے آپ نے بیان سنے ہوں گے لیکن ایسا بیان تاریخ کے چہرے نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور پیچھے صدیق ہیں، روم کا بادشاہ سنتا ہے کہ جواب کیا آ رہا ہے، نحن قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں پیاس لگے تو خون پیتے ہیں۔ وَسَمِعْنَا أَنَّ أَطْيَبَ الدِّمَاءِ دِمَاءُ الروم، ہم نے سنا ہے کہ سب سے ٹیسٹی خون رومیوں کے ہیں۔ ٹیسٹی ٹیسٹی، یمی یمی، زبان پھیری نا جب ہونٹوں پہ، بڑے مزے کے خون ہے یار، ایسے کرو میرے جتنے سپاہی ہیں ان کو 2 گھونٹ پلا دو، ہم کھانا نہیں مانگتے، بھوک سے ہی اسی پہ گزارا کر لیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تجھے خبر نہیں ہے، تو 360 اینگل سے گھیرے میں ہے، سامنے دیکھ، مقدمۃ الجیش کو دیکھ، اس کارنر میں دیکھ، اس اینگل میں دیکھ، اس طرف دیکھ، پیچھے گھوم کے دیکھ، بائیں طرف دیکھ، اس پہ
پہلو میں دیکھ، جدھر دیکھ میرا لشکر 1,00,000 میرے سپاہی جنگجو کھڑے ہیں، مسلح ہیں، زروں سے لیس ہیں، تو کی خالی سینے کڈے نال 4 یار لے کے آ گئے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے رات کا ٹائم دیا جاتا ہے، سوچ لے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ شاہ روم کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ فرنٹ پہ جو اکڑ کے خیمہ بنوایا تھا، کہا کہ میرا خیمہ نہ پیچھے لے جاؤ۔ خیر سپاہیوں نے جنگی چال سمجھی، خیمہ پیچھے چلا گیا۔ اگلے دن پھر کہا کہ یار ایسے کرو، سفارت مانگو، سفارت مانگو، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ نہیں میری خیال اگے آ جاؤ، اتھے آ جاؤ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ بھائی جانا جی بہت کالی؟ نہیں کوئی کالی نہیں۔ میں 1 منٹ بھی اضافی نہیں لینا چاہتا، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا ہوا؟ اگر آپ توجہ مجھے واپس لوٹائیں تو میں جملے لوٹاؤں۔ کیا بولا گیا؟ کہا سفارت بھیجو، قربان نہ جاؤں، تو نے 1,00,000 سے ڈرایا تھا، 30,000 سے 3,000 اوپر 33,000 کا تانا دیا تھا، تو کیا جانے صدیق کو، وہ تو اکیلا بھی پوری دنیا کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جس تیر کو چن کے رومیوں پہ پھینکا ہے نام خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا میں نے جو کرنا تھا وہ کر آیا ہوں، آپ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، 2 ساتھی اس طرف ہیں، 2 اس طرف ہیں، 2 پیچھے ہیں، 6 وہ ہیں، 7 میں یہ ہیں، گھوڑے پہ چڑھے ہیں۔ سفارت کا جو انداز ہے، دائیں ہاتھ میں ورق ہے، اس پہ جو لکھا تھا وہ ہے، ہماری طرف سے یہ ہے، آپ کرو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ہاتھ میں اصولوں کے مطابق تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہاتھ میں ہے جناب۔ بائیں ہاتھ میں 3 چیزیں ہیں، جھنڈا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، گھوڑے کی لگام اور زمام بھی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے فرنٹ جو ہے خیمے پہ کھڑا، شاہ روم جب ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، 7 لوگ آ رہے ہیں تو پچھلے پاؤں پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ نال والے سائیاں نے کیا، گن مینہ نے، بادشاہ سلامت، گڈی بیک ہو رہی ہے، ہینڈ بریک کھچو۔ کئی دفعہ نہیں نا پتہ لگتا، چڑھائی تے بندہ ہوئے تو تھوڑا جا پیچھے نو ٹور پیندی، کوئی پچھلا ہارن دیندہ تو پھر سمجھ ہوندی یار میں تو پیچھے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے جو گھوم رہا ہے اسے موت شاید آتی نظر آ رہی تھی، پھر رکا۔ میں کوئی فلم کا سین نہیں دکھانے لگا، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی انتر منتر نہیں، یہ کسی جو ہے شوبدہ باز کا کوئی شوبدہ نہیں ہے، کسی یا پیمسٹ کا کوئی جو ہے وہ آنکھوں کو یا ہیپناٹائز کرنا نہیں ہے۔ حضرات یوں آگے یہ والا جو بھی ہاتھ میں رسالہ پکڑا تھا یا جو بھی لیٹر تھا یا جو بھی چمڑا تھا جو دینا تھا، ایسے آگے بڑھایا ہے۔ شاہ روم نے پکڑنا چاہا ہے، اسی کے ساتھ مہارت کی انتہا اور رب کی طرف سے طاقت، اور صدیق تیری انتخاب پہ قربان جاؤں۔ یوں ایسے ہوتے ہی تلوار کے اشارے سے گردن کٹی ہے، نیچے نہیں گرنے دی، بائیں ہاتھ میں نیزے کی انی سے اٹھا کے جب لہرائی ہے حضرات، پھر جو گمسان کا رن پڑا ہے دنیا نے دیکھا ہے، روم ہارا ہے۔ قرآن نے جو پکارا تھا غلبت الروم کا سین سامنے آ گیا۔ رومیوں کو پتہ ہے صدیق آیا تھا، اس لیے رومی فنڈنگ کرتے ہیں، ایرانی بیچارے دن رات چیختے ہیں، کلدانی، سسانی، مجوسی، رافضی، ان کو سکون کیسے آئے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ۔ ہاں ادھر بھی آیا تو مارکے پہ مارکے، صدیق 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ روم کو بھی رگڑ کے رکھ گیا۔ اور بات یہیں پہ ہوتی
تو میں رک جاتا، لیکن معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ یہ مارکہ مرج سفر ہے، رومیوں کو شکست ہوتی ہے، 3000 ان کے فوجی قتل ہوتے ہیں، اور میں آخری چیز ذکر کرتا ہوں، ذرا سننا، قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ بھی میرے صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں فرق سمجھیے، جامع القرآن جب بولا جاتا ہے تو حضرت عثمان مراد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن مجید یوں جمع نہیں کیا تھا۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، صحیح البخاری، آپ نے دیکھا کہ حفاظ جو ہیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ میں 70 کے قریب تیار کاری، ایک حافظ اور ایک قاری کے اوپر پوری دنیا کے نوبل پرائز اس کے جوتے کے اوپر جو ہے وہ میں قربان کر دوں۔ اتنی قیمت ہے ایک، اور قیمت پوچھنی ہے حافظ کی تو صدیق سے پوچھئے، قرآن کی قیمت پوچھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ جناب زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی، حضرات قرآن مجید جو کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا، جو چمڑے پہ لکھا ہوا، جو شانے اور کندھے کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا، جو وہ بڑے نرم سے گول پتھر نہیں ہوتے ان پہ لکھا ہوا، وہ گھڑوں میں ڈالے ہوئے، گاگروں میں ڈالے ہوئے، اٹھائے گئے، اکٹھے کیے گئے، لائے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، جبریل نے دور کر کے دکھایا، آپ نے وحی کی جو کتابت کروائی تھی، اس عظیم ترین کام کو جمع کر کے امت کو یہ جو نسخے دیے تھا نا، صدیق قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ، ایک ایک رکوع گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا۔ اور پھر جو دنیا نے دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر، ابھی تو میں نے اختصار سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کتنے محاذ کھلے ہوئے تھے۔ صدیق نہیں گھبرائے، میرے پیغمبر کی وفات اور عدم وفات کا محاذ، تدفین اور عدم تدفین کا محاذ، لوگوں اسی طرح خلافت کا قریش اور انصار کا محاذ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لشکر اسامہ والا محاذ، رومیوں کا محاذ، ہاں عراق اور نجد اور یمن اور تہامہ، منکرین زکوٰۃ، مرتدین، اور اسی طرح منکرین ختم نبوت کے محاذ، ان کو پیچھے سے شہ دینے والے حضرات، وہ سارے جنہوں نے میرے محبوب کے خط پھاڑے تھے، پہنچا ہے صدیق ان تلک، گیا ہے ان رستموں تلک، گیا ہے وہ سارے ان علاقوں میں، وہ بابل تلک، وہ ہیرے تلک، 15 مار کے اور جیت، اور الحمدللہ جیت، فتح، اور پھر روم، اور وہ سارے علاقوں سے ہوتا ہوا بڑی عزت اور غیرت کے ساتھ رب نے میرے نبی کے یار کو مسجد نبوی کے مصلی امامت سے اٹھا کے یار کے ساتھ حجرے میں ملا کے کہا کہ قیامت تک کے لیے یار مزار بھی بن جائیے۔ حضرات یہ صدیق تھے، یہ اسباب تھے، قصہ صرف ایک فدق کا نہیں تھا، جیسے انہوں نے باقی مسئلے حل کیے، مسئلہ فدق کا بھی حل کر لیا تھا، بیٹی آئی تھی، آنا کوئی ہے نہیں، لیکن جب دلیل دی گئی، اپنی بیٹیاں بھی مطمئن، جناب عمر کی بیٹی بھی مطمئن، دونوں نبی کی بیویاں ہیں، میرے پیغمبر کی بیوی بھی مطمئن۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء اپنے بچوں کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ وراثت اور دلیل۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا ہوتا تو حضرت علی اپنے دور میں یہ سارا کچھ لے کے اپنے بیٹوں کو تو دیتے نا، بیٹیوں کو دیتے۔ سیدہ رقیہ موجود تھی، سیدہ زینب موجود تھی، سیدہ ام کلثوم موجود تھی، جناب حسن موجود تھے، سیدنا حسین موجود تھے، ان کو تو کم از کم دلایا جاتا۔ دنیا پوچھتی ہے کہ نہیں زرداری سے، چل یار باقی تے رولے جو اسی توں تے اپنا کم از کم اگر ہو رہا نے کچھ کیتا سی، تو یہ جناب علی بھی اس پہ اتفاق، سیدہ فاطمہ کا بھی اتفاق، آپ کے بیٹوں کا بھی اتفاق، میرے محبوب کے نواسوں کا بھی اتفاق، نواسیوں کا بھی اتفاق، جیسے محبوب کی وفات پہ اتفاق، تدفین پہ اتفاق، خلافت پہ اتفاق۔ یہ صحابہ میں، آل رسول میں اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں
پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ یہ جگہ ہیں جہاں جہاں صدیق آئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صدیق آیا تھا، ان کا آنا ہی تو دکھتا ہے۔ وہ جو پہلا بوٹا لگایا تھا، وہ بوٹا الحمدللہ محمد رسول وسلم کی نیابت و خلافت میں پروان چڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور اس کی وسعتیں آج کون سا بر اعظم ہے جہاں نہیں؟ تو صدیق تیری عظمت کو بھی سلام، تیری شرافت کو بھی سلام، تیری غیرت کو بھی سلام، تیری جرت کو بھی سلام۔ باقی رہ گیا کہ آوازیں آتی ہیں ادھر ادھر سے، تو وہ تو آتی رہتی ہیں کسی نے خوب کہا تھا، جس کے دشمن جتنے زیادہ ہوں گے پتہ کرنا اس کا رتبہ، شان اور مقام بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کائنات میں سب سے زیادہ دشمن اگر میں نے دیکھے ہیں تو مصطفیٰ کے دیکھے ہیں، مصطفیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ دشمن دیکھے ہیں تو صدیق تیرے دیکھے ہیں، اس کے بعد دیکھے ہیں تو عمر تیرے دیکھے ہیں، پھر دیکھے ہیں تو عثمان تیرے دیکھے ہیں، پھر دیکھے ہیں تو جناب معاویہ تیرے دیکھے ہیں۔ ہاں یہ باتیں پتہ دیتی ہے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، کل بھی حق بہادر تھا، آج بھی حق بہادر ہے۔ مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، میری ان باتوں کو نفرت سے نہیں، کبھی محبت کی آنکھ سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ اتنی دنیا جو دشمنیاں مول لیتی ہے، یہ تو صدیق کی خوبیاں تھیں، عظمت کی دلیل تھیں۔ یہاں ایک لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو نشان حیدر ملے، وہ اتنے شہداء، اتنے مارکے، اتنی جنگیں، اتنے غزوے، اتنے جو ہے وہ میادین، ہر میدان میں فتح اور جیت دے کے جائیں، تو ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کی بجائے ان پہ انگلی اٹھائے، تو پھر تیرے معیار پہ اور تیرے ضمیر پہ تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے۔